بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرت دینہ سیرا حسیسا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضرات گرامی، جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے. جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی منزل من اللہ ہے. حضرات گرامی، اس بات کی گواہی اللہ کا قرآن خود دیتا ہے. اللہ کا قرآن ہے، سورۃ النجم ہے. فرمایا، لوگو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا، لوگو میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہ جب بھی بولتا ہے میں رب کی مرضی سے بولتا ہے، میں رب کی مرضی سے کلام کرتا ہے. تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے پتہ کیا چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر جملہ جو ہے وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا قرآن ایک دوسرے مقام پہ اس انداز سے اس ٹاپک کو بیان کرتا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 9 ہے. اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ محبوب دنیا والوں کو بتا دو کہ میں صرف اور صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں، وحی کی پیروی کرتا ہوں. جو میری طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے میں صرف وہی بات تم تک پہنچاتا ہوں. اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین. فرمایا محبوب ان کو بتا دیجئے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں اور میں تمہیں ایک واضح ڈرانے والا جو ہے وہ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. یہ قرآن پاک کی دوسری نص ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اس طرح حدیث مصطفیٰ بھی اللہ کی وحی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر وحی کے 3 طریقے جو ہے وہ بیان کیے. فرمایا 3 طریقوں سے میں اپنے نبی رسول پہ جو ہے وہ وحی کو نازل کرتا ہوں. آئیے اللہ کا قرآن سنیے. سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 51 ہے. فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. فرمایا کائنات کے لوگوں، میں اپنے انبیاء سے جب کلام ہوتا ہوں تو ان سے کلام ہونے کے میرے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ الا وحیا، میں
ان کے دل کے اندر کوئی الہامی طور پہ ان کے دل کے اندر اپنی وحی جو ہے اس کو نازل کرتا ہوں، ان کو الہام کر دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا او من وراء حجاب، یا پھر میں حجاب کے پردوں میں جو ہے حجاب کے اندر کلام کرتا ہوں، اوٹ کے اندر جو ہے وہ میں کلام کرتا ہوں ڈائریکٹلی۔ اور تیسرا فرمایا، تیسرا جو اللہ رب العزت نے طریقہ وحی کا بیان کیا، فرمایا او یرسل رسولا، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے کسی پیغام رساں فرشتے کو بھیجتا ہوں، کسی کو فرشتے کو بھیجتا ہوں، اس کے ذریعے جو ہے نبی اور رسول کو پیغام پہنچا دیتا ہوں، اپنی وحی جو ہے اس پہ نازل کرتا ہوں۔ فرمایا فیوحی بإذنہ ما یشاء، اللہ رب العزت جو ہے وہ وحی کرتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرات گرامی، قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں وحی کے 3 طریقے جو ہے وہ پتہ چلے کہ ایک پہلی بات کہ اللہ الہامی طور پہ وحی کرتے ہیں، نبی اور رسول کے قلب اطہر پہ الہام کرتے ہیں، یہ بھی ایک وحی کی صورت ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت ڈائریکٹلی ایک پردے کے اندر جو ہے وہ کلام کرتے ہیں اپنے نبی اور رسول سے، یہ بھی ایک وحی کی صورت۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے فرشتہ بھیجتے ہیں اور فرشتے کے ذریعے جو اپنی وحی جو ہے وہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں، اپنا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی صرف وہی ہے جو جبرائیل امین کی صورت میں اللہ نے قرآن کی شکل کے اندر مصطفیٰ پہ نازل کی، صرف وہی وحی ہے، اس کے علاوہ وحی نہیں۔ جبکہ اللہ کا یہ قرآن جو ہے وہ واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ وحی صرف ایک صورت میں نہیں ہوتی کہ میں آسمان سے فرشتہ ہی بھیجوں، بلکہ وحی جو ہے وحی کے کئی ایک طریقے جو ہے وہ میں اپنے کئی ایک طریقوں سے اپنے انبیاء پہ، اپنے نبیوں پہ جو ہے وہ وحی نازل کر سکتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کو اگر پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف قرآن کو وحی تسلیم کرے، قرآن کو مکمل دین تسلیم کرے، حدیث کو نہ مانے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا بندہ جو ہے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا میرا محبوب تم کو حکم کرے وہ کام کرو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آؤ۔ حضرات گرامی، آگے اللہ رب العزت کے مقدس کتاب قرآن پاک سے چند ایسے دلائل جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے انشاءاللہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اس طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، اسی طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے۔ تو حضرات آئیے، اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا، قرآن پاک کا سورہ یونس ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہاں اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام پہ جو قرآن کو نازل کیا، اس کی بات کی کہ کچھ لوگ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے اپنی طرف سے لے آیا ہے اور اس میں اپنی طرف سے اس نے تبدیلیاں کی ہیں۔ تو اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے تبدیلی نہیں اس میں کی، بلکہ یہ تبدیلی میں نے اللہ کی مرضی سے کی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ حضرات گرامی، یہاں پہ اب میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی جو موجودہ ترتیب ہے، قرآن پاک کی
موجودہ ترتیب جو ہے یہ اس انداز سے نہیں کہ جس انداز قرآن پاک کو نازل کیا۔ سبھی احباب جانتے ہیں تقریباً کہ اللہ رب العزت نے پہلی وحی جو نازل کی وہ کیا تھی جی؟ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ تھی وہ پہلی وحی، اللہ کی طرف سے قرآن کا پہلا حصہ جو نازل ہوا وہ یہ تھا سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ اب ان کو رکھا کہاں گیا ہے؟ 30ویں سپارے کے اندر درمیان میں جا کے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ جو موجودہ ترتیب ہے، اس ترتیب کا حکم اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن پاک کو اس ترتیب سے جو ہے وہ جمع اکٹھا کرو، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی یہ موجودہ ترتیب جو ہے یہ لگوائی۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو ہے وہ وحی نہ ہوتی تو پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ کیا نبی کہہ دیجئے کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ کیا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اس ترتیب کو، قرآن پاک کی جو ترتیب لگوائی ہے اس کو میں نے اپنی مرضی سے چینج نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں بدلا، بلکہ اللہ کی مرضی سے بدلا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو کلام ہے، قرآن کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی اور رسول جو ہے وہ وحی کے علاوہ نہیں بولتے، اور یہ اس بات کا پتہ چلا کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کو ایک راز کی بات جو ہے وہ ذکر کی اس سے، اور اس کو کہا کہ اس کو دوسروں کے سامنے ذکر نہیں کرنا، دوسری بیویوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن نازل کیا، فرمایا وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ رب العزت نے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا۔ آپ نے وہ پھر بات اس بیوی سے جب کی، اسے کہا کہ فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، جو بات اللہ رب العزت نے بتائی تھی اس کا کچھ حصہ جب اس بیوی سے عرض کیا اپنی سے، اور کچھ حصہ اس سے جو ہے وہ چھپایا، تو انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ فرمانے لگی من انبأک ھذا، آپ کو اس چیز کی خبر کس نے دی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے اس چیز کا ذکر آگے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ اکبر، آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس علم والے اور خبر رکھنے والے نے خبر دی۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خبر دی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو راز کی بات کی تھی اپنی بیوی سے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہیں، یہ حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات جو ہے یہ ان کی اپنی طرف سے ہوتی تو اللہ رب العزت پھر اس پہ آپ کو مطلع نہ کرتے اور اس کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ وحی کے طور پہ پوری بات ذکر کی، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے راز کی بات جو ہے وہ ذکر کی، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، اللہ رب العزت نے جب اشارہ کیا تو اسی انداز میں اس بات کا ذکر کیا۔ تو پتہ کیا چلا قرآن کی اس آیت سے کہ جس طرح
قرآن اللہ کی وحی ہے، اس طرح محبوب کی زبان بھی اللہ کی وحی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے اور قرآن پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا، جس کا ذکر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان سے یہ عہد تھا کہ وہ جنگ و جدل جو ہے وہ نہیں کریں گے، لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہیں کریں گے، ایک عہد کیا ہوا تھا ان سے، اور انہوں نے اس عہد کو تسلیم بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ جب انہوں نے اس عہد کو توڑا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ لشکر کشی کا جو ہے نا وہ حکم کیا کہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ہم پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے اپنے باغات، اپنی فصلیں جو ہے ان کو بطور ڈھال جو ہے نا وہ پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو جو ہے نا وہ کاٹنے کا حکم دے دیا، فرمایا درختوں کو کاٹ دو۔ صحابہ نے کچھ درخت کاٹ دیے، کچھ چھوڑ دیے۔ تو انہوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی کہ دیکھو یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو درختوں کو تباہ کر رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہا ہے، فصلوں کو ضائع کر رہا ہے، فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے؟ نبی تو نبی کی صرف تو یہ نہیں ہوتی، نبی تو کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ قرآن کی آیت نازل کی، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہ فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ فرمایا کہ تم نے جو کھجوروں کے درخت کاٹے اور جو چھوڑ دیے، ان کی جڑوں کے سمیت ان کو چھوڑ دیا، مطلب ان کو نہیں کاٹا، فرمایا فبإذن اللہ، یہ میں رب کے حکم سے کیا جو کیا۔ اب قرآن پاک کی اتنی واضح اور بین دلیل کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیث جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں، تو پھر میں اس کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا صحابہ کو، مجھے یہ درختوں کے کاٹنے کا حکم جو ہے وہ قرآن کے 30 پاروں میں سے کسی ایک آیت کے اندر دکھا دے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لوگوں صحابہ اکرام سے وہ جنگ کے حالات کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے ذکر کیا، تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا لوگوں، اے صحابہ کی جماعت، جب تم حالت امن میں ہو تو پھر جس طرح تم چاہو، پھر تم جو ہے جب تم حالت جنگ میں ہو تو پھر جس طرح چاہو نماز، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو، جب جنگ ختم ہو چکے، امن ہو جائے، تو فرمایا تب جو ہے اس طرح نماز پڑھنی ہے کما علمکم، جس طرح تم کو سکھائی گئی ہے۔ اب نماز جو ہے وہ سکھائی گئی ہے کس طرح، یہ تو قرآن پاک کے اندر اس کا تو ذکر نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 700 مقامات پہ قرآن نماز کے پڑھنے کا حکم کیا کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو، لیکن کس طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کس کس وقت کے اندر پڑھنی ہے، ان کی رکعات کتنی ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری تفصیل جو ہے یہ اگر ملے گی تو صرف اور صرف جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ سے ملے گی، قرآن پاک کے اندر ایسی کوئی تفصیل موجود نہیں۔ تو اگر حدیث اللہ کی وحی نہیں، حدیث کو اللہ کی وحی تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر گویا کہ پھر نماز جو ہے نماز سے چھٹی، پھر نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا، پھر نماز جو ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ قرآن پاک سے تلاش کرنا ضروری ہے، اور قرآن کے 30 پاروں کے اندر اللہ نے نماز کا طریقہ جو ہے
وہ نہیں بتایا، یہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ جو ہے یہ وحی خفی جس کو کہا جاتا ہے وہ نازل کی، اور محبوب کو نماز کا طریقہ جو ہے وہ سکھایا، اور کئی مقامات پہ جبرائیل امین کے ذریعے جو ہے یہ نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر قرآن کو اللہ کی وحی ہم تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ لازم و ملزم ہے کہ ہم حدیث مصطفیٰ کو بھی اللہ کی وحی تسلیم کریں۔ جو بندہ قرآن کو اللہ کی وحی تسلیم کرتا ہے، حدیث کو اللہ کی وحی تسلیم نہیں کرتا، گویا کہ وہ قرآن کو بھی اللہ کی وحی تسلیم نہیں کرتا، اس نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے۔ اس طرح کئی ایک دلائل جو ہے، کئی ایک اس عنوان پہ دیے جا سکتے ہیں، کئی ایک دلائل ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے لوگو، اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے، تم بھی جو ہے وہ اپنے نبی، میرے نبی پہ جو ہے تم بھی درود پڑھو۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ نے وہ درود کے الفاظ جو ہے وہ سکھائے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر درود کے الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے درود کو پڑھنے کا حکم دیا اور درود کے الفاظ قرآن پاک میں نہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث پاک سے وہ درود کے الفاظ ملتے ہیں، تو پھر اس سے پتہ یہ چلا کہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ اور رات آخر کے اندر ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، ان کے لیے دو تین باتیں جو ہے بطور لمحہ فکریہ کے میں ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بھائی اگر قرآن کو مانتے ہو، حدیث کا انکار کرتے ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کا مکمل طریقہ، نماز کی رکعات، نماز کی تعداد جو ہے، کتنی نمازیں ہیں، ان کی رکعات کیا ہے، ان کا وقت کیا ہے، یہ ساری جو تفصیل ہے، سب سے پہلے تو اس کو قرآن سے جو ہے وہ ثابت کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب جو ہے، زکوٰۃ کا مکمل نصاب، کتنے مال پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنے پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے مستحق جو ہے وہ کون لوگ ہیں، کون نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے مکمل نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ کا، یہ قرآن سے پیش کیجئے۔ اگر آپ حدیث مصطفیٰ کو نہیں تسلیم کرتے، اگر آپ حدیث کو اللہ کی وحی تسلیم نہیں کرتے، اور اسی طرح اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، حدیث آپ کے کنسپٹ میں ہے ہی نہیں، تو پھر حضرات گرامی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر تم قرآن کو مان کر کے حدیث کا انکار کرتے ہو، تو حدیث کا انکار کر کے پھر قرآن سے اپنا حلالی ہونا ثابت کروا دو، رب کعبہ کی قسم تمہارا جو ہے وہ کنسپٹ جو ہے اس کو تسلیم کر دو۔ کیا معنی؟ کہ اگر قرآن کو مانتے ہو، حدیث کو نہیں مانتے، تو نکاح کا مکمل طریقہ جو ہے، خطبہ نکاح جو ہے، اور اس کے بعد جو جتنے احکام ہیں نکاح کے، وہ سارے کے سارے آپ کو جو ہے وہ قرآن پاک سے دکھانے ہوں گے۔ اگر دکھاؤ تو ٹھیک، ہم تسلیم کریں گے، اگر نہ دکھا سکو تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ اگر دن کا بھولا رات کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کو کہتے ہیں۔ اس لیے خدا را اتنا بڑا جو ہے امت کو اتنا بڑا فراڈ، اور امت کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ فتنہ جو ہے امت کے اندر وہ نہ ڈالو، اور امت کو اتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو
قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا